ضامن کے چلے جانے کے بعد اسے لگا اس گھر میں اس کا دم گھٹ جائے گا۔ وہ کچھ دیر کے لیے یہاں سے نکل جانا چاہتی تھی۔ اس نے آنسو صاف کیے، ضامن کے کمرے سے نکل کر وہ رمشا کے کمرے میں آئی، چادر اچھے سے لی، منہ چھپایا، نیچے آئی اور باہر کے گیٹ کی جانب بڑھی۔ ایک غلطی ضامن نے کی تھی اور اس پہ اعتبار نہ کر کے اب ایک غلطی حالہ کر رہی تھی، اس چار دیواری سے اکیلے نکلنے کی، اور پھر غلطیوں کا تاوان تو بھرنا پڑتا ہے۔ چاچا پلیز دروازہ کھول دے، میں بس یہاں قریبی پارک تک جا رہی ہوں، اس نے چوکیدار کو کہا۔ مگر بیٹا آپ کو اکیلے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ انہیں عاصم صاحب نے سختی سے منع کیا تھا کہ حالہ کو اکیلی نہ نکلنے دیں۔ باہر انکل کے گارڈز ہیں نا، آپ انہیں کہیں مجھے فالو کر لیں۔ چاچا نے انہیں فون کیا اور یوں حالہ قریبی پارک تک آ گئی۔ اس وقت وہ کہیں بھاگ جانا چاہتی تھی۔ وہ گال ابھی بھی سنسنا رہا تھا جہاں ضامن نے تھپڑ مارا تھا۔ اس تھپڑ سے بڑھ کر ضامن کی بے اعتباری اسے مار ڈال رہی تھی۔ کیا وہ اس قابل بھی نہیں تھی کہ اسے ایک موقع بھی ضامن دیتا؟ انہی سوچوں میں وہ آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ پارک میں اس وقت اکا دکا لوگ موجود تھے۔ حالہ یہ نہیں جانتی تھی کہ عاصم صاحب کے کارندوں کے علاوہ زمان کے بندے بھی اسے فالو کر رہے ہیں۔ زمان کے بندے ایک درخت کی اوٹ میں عاصم صاحب کے بندوں کا نشانہ لیے ہوئے تھے۔ انہوں نے ایسی گولیاں ان کی جانب پھینکی جن کی پسٹل سے نکلنے کی کوئی آواز نہیں تھی، اور ان کے آگے ایسا لیکوئڈ لگا تھا جو انسان کے جسم میں گولی کے تھرو جاتے ہی اسے کچھ دیر کے لیے بے ہوش کر دیتا تھا۔ جیسے ہی عاصم صاحب کے کارندے بے ہوش ہوئے، زمان کے ایک شخص نے حالہ کے پاس آیا جو بینچ پر ارد گرد سے بے گانہ بیٹھی تھی۔ اس نے پیچھے سے ایک رومال حالہ کے چہرے پر رکھا اور آہستگی سے حالہ کو اٹھا کر پارک کے پچھلے راستے سے نکل گیا جہاں زمان شاہ گاڑی میں بیٹھا تھا۔ ضامن اور اویس عالم جیسے ہی گھر پہنچے، وہاں رمشا، ضامن کی ممی اور عاصم صاحب پہلے ہی سے موجود تھے، جنہیں چوکیدار نے حالہ کے گھر سے باہر پارک میں جانے کا بتا دیا تھا۔ انہوں نے اپنے مزید بندے پارک کی جانب بھیجے۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ ٹھیک ہے، انہیں ہاسپٹل پہنچاؤ۔ کیا ہوا؟ اویس صاحب نے عاصم ملک سے پوچھا۔ وہ دو لڑکے جو حالہ کو فالو کر رہے تھے وہ پارک میں بے ہوش ملے ہیں، انہوں نے تفصیل بتائی۔ مجھے سر باقر کو کال کرنی پڑے گی، اب انہیں کھلا چھوڑنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ اویس عالم نے چیف آف آرمی اسٹاف کا ذکر کرتے ہوئے انہیں کال کی۔ کچھ دیر بعد ان کے پی اے نے لائن تھرو کروائی۔ ہیلو سر، کیسے ہیں آپ؟ سر آپ کو کل ایک فائل بھجوائی تھی۔ جی، رحمان شاہ کی سر، اس کے اڈوں پہ ریڈ کرنا مسٹ ہو گیا ہے کیونکہ اس نے ہمیں پرسنل اٹیک کیا ہے، اور عاصم ملک کی بہو کو کچھ دیر پہلے کڈنیپ کیا گیا ہے۔ سر وہ بس ابھی تو نکاح کیا تھا۔ سر آپ کی پرمیشن ہو تو آج رات ہی۔ تھینک یو سر، اللہ حافظ۔ ان کی گفتگو سے اتنا تو اندازہ ہو گیا تھا کہ سر باقر نے انہیں پرمیشن دے دی تھی۔ سر نے کہا ہے آپ ریڈ کی تیاری کریں، ان کا ایک بندہ ابھی اس کے وارنٹ گرفتاری لے کر یہاں پہنچ رہا ہے۔ انہوں نے ضامن کو دیکھتے ہوئے کہا کہ اس کی لوکیشن ابھی سرچ آؤٹ کرو، ہم آج رات ہی ریڈ کر رہے ہیں۔ سمیہ کو ہدایت دے کر وہ فارغ ہوئے ہی تھے کہ باقر صاحب کا بندہ وارنٹ گرفتاری لے کر آ گیا۔ انہوں نے پیپرز پکڑے اور سیدھا
آرمی ایئر بیس پہنچے۔ راستے میں ہیلی کاپٹر ریڈی کرنے کا کہا۔ ان کے پہنچتے ہی تمام انتظامات پورے تھے۔ وہ اور ضامن ہیلی کاپٹر میں لاہور کی جانب روانہ ہوئے۔ یو بلڈی بچ، ہمارے خلاف ثبوت دینے لگی تھی، بتا کدھر ہیں وہ پیپرز؟ زمان شاہ کچھ دیر پہلے ہی اسے لے کر اپنے اڈے پر پہنچا تھا۔ اوپر والی سٹوری میں ایک بیڈ روم میں اسے لے کر پہنچا۔ اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارتے ہوئے غصے سے بولا، مر جاؤں گی مگر کوئی ثبوت تمہارے حوالے نہیں کروں گی۔ اتنا بھاری تھپڑ کھانے کے باوجود وہ نڈر لہجے میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی۔ تنویر بھی پاس کھڑا بمشکل خود پر قابو رکھے ہوئے کھڑا تھا۔ بہرحال وہ ان کے ریڈ سے پہلے زمان شاہ یا رحمان شاہ کو کسی قسم کا شک نہیں ہونے دینا چاہتا تھا کہ وہ ان کا بندہ نہیں ہے۔ کیا بکواس کی ہے؟ زمان شاہ تو بپھر گیا اور پھر تھپڑوں کی بارش اس نے حالہ کے منہ پر کر دی۔ اس کا ہونٹ پھٹ گیا اور منہ پر نیل پڑ گئے۔ باندھو اس بچ کو، کل تک ایک دو اور اس سے بھی خطرناک خوراکیں ملیں گی نا تو سیدھی ہو جائے گی۔ اکڑتی ہے زمان شاہ کے آگے جس سے ایک زمانہ پناہ مانگتا ہے۔ زمان شاہ منہ سے کف اڑاتا تنویر کو کہہ کر چلا گیا۔ وہ آہستہ سے اس کے قریب آیا، آہستہ سے اسے سیدھا کیا تو اس کا دل کٹ گیا حالہ کا سوجا چہرہ دیکھ کر۔ اپنے جس دوست نما بھائی اور اس کی اولاد کے لیے اس نے عمر تیاگ دی، آج اس کے سامنے اس کا کیا حال ہوا۔ اس نے بمشکل اپنے آنسوؤں کو روکے کیونکہ اس وقت جذبات سے نہیں عقل سے کام لینے کا وقت تھا۔ ذرا سی بھی چوک ہوتی تو حالہ ان سب کے ہاتھ سے نکل جاتی، لہٰذا اس نے اپنے جذبات کو قابو کیا۔ ہیلی کاپٹر سے اتر کر وہ دونوں ہیڈ کوارٹر پہنچے جہاں ان کی پوری ٹیم پہلے سے ہی تیار تھی۔ سمیہ نے جگہ ٹریس آؤٹ کر کے پورا میپ ان کے سامنے کھولا۔ ساتھ ساتھ تنویر کے میسیجز بھی آ رہے تھے کہ کون کون سا ایریا انہوں نے خالی کروا لیا ہے۔ سوائے سمیہ اور اسفند کے اور کسی کو نہیں پتہ تھا کہ اس ریڈ میں ضامن کی بیوی کو بھی بازیاب کروانا ہے۔ وہ سب اللہ کا نام لے کر گاڑیوں میں نکلے۔ سمیہ بھی ساتھ تھی اور وقتاً فوقتاً میپ سے وہی سارا راستہ بتا رہی تھی۔ اس ایریا سے کوئی 100 گز کی زمین پر صرف اونچی اونچی گھاس اور درخت تھے۔ دور سے دیکھنے پر کوئی یہ اندازہ نہیں کر سکتا تھا کہ یہاں کچھ دور کوئی رہائش بھی ہو سکتی ہے۔ ضامن گاڑیوں سے اترتا اپنی ٹیم کو لیڈ کرتا زمین پر لیٹ کے آگے بڑھ رہا تھا، یہاں تک کہ وہ رہائش ایریا کے پاس آ گئے۔ ضامن نے سب کو مختلف راستوں سے اندر جانے کو کہا۔ تنویر بتا چکا تھا کہ حالہ کو اوپر کے پورشن میں رکھا گیا تھا۔ ضامن اسفند کو اپنی ڈیوٹی ٹرانسفر کر کے خود اوپر کے پورشن کی طرف پانی کے پائپ کے سے چڑھا۔ کسی سانپ کی طرح وہ اس کمرے کی کھڑکی کے پاس پہنچا جہاں حالہ تھی۔ ضامن نے کھڑکی سے ذرا سا جھانک کر دیکھا تو اسے زمان شاہ اور رحمان شاہ نظر آئے۔ کچھ منہ کھولا ہے اس نے یا نہیں؟ رحمان شاہ غصے سے اسے گھورتا ہوا بولا۔ نہیں، بہت ڈھیٹ ہے۔ زمان شاہ کی لال انگارہ آنکھیں اس پر جمی ہوئی تھیں۔ بس پھر آج کی رات تم اس کمرے میں رہ کر اسے اپنی زبان میں سمجھاؤ۔ ابھی رحمان
شوق کی بات پوری نہیں ہوئی تھی کہ نیچے سے فائرنگ کی آواز آئی۔ یہ کیا ہوا ہے؟ تم اس کو نہیں چھوڑنا۔ رحمان شاہ گھبرا کر بھاگا۔ اسی لمحے ضامن شیشے کو توڑتا ہوا کمرے میں آیا۔ تم؟ زمان شاہ تو اسے دیکھ کر ششندر رہ گیا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اتنی جلدی یہ لوگ کوئی ایکشن لے لیں گے۔ وہ اس وقت خالی ہاتھ تھا۔ ضامن نے گن کا رخ اس کی جانب کر کے اسے ہاتھ اٹھانے کا کہا۔ حالہ کو جس کرسی سے باندھا گیا تھا اس کی پشت ضامن کی جانب تھی۔ اس نے ابھی حالہ کو نہیں دیکھا تھا اور نہ حالہ نے اسے، مگر اسے پتہ چل گیا تھا کہ اس کا نجات دھندہ آ گیا ہے۔ ہاں، میں تمہارا باپ، ضامن نے دانت پیستے اسے کہا۔ اب نیچے سے فائرنگ کی آواز آنی بند ہو گئی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر حالہ کی کرسی کا رخ اپنی جانب کیا اور جو چہرہ اس کے سامنے تھا اس نے اس کے اندر غصے کی شدید لہر پیدا کی۔ جگہ جگہ نیل اور پھٹا ہونٹ جس پر اب خون جم چکا تھا۔ ضامن کو حالہ کی جانب متوجہ دیکھ کر زمان نے بھاگنے کی کوشش کی، مگر ضامن کی گن سے نکلنے والی گولی نے اس کی ٹانگ زخمی کر کے اس کی کوشش ناکام بنا دی۔ ضمان یہ بھول گیا تھا کہ سیکرٹ ایجنٹس کی 2 نہیں 10 آنکھیں ہوتی ہیں۔ اسی وقت تنویر اندر آیا۔ ضامن، حالہ کو لے کر چلو، سب کو ہم نے قابو کر لیا ہے۔ ضمان تو تنویر کے منہ سے نکلنے والے الفاظ سن کر ششندر رہ گیا۔ اب اسے سمجھ آیا کہ ضمان لوگ کیسے اتنی جلدی حرکت میں آ گئے تھے۔ آستین کے سانپ ضمان تنویر پر پھنکارا مگر زخمی ٹانگ کی وجہ سے کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ آپ حالہ کو لے کر جائیں، اس کمینے کو میں اس کے انجام تک پہنچا کر آؤں گا جس نے میری زندگی کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ اسے میں اتنی آسانی سے معاف نہیں کر سکتا۔ ڈرل مشین کہاں ہے؟ اس نے اپنی نظریں ضمان پر جماتے ہوئے کہا، جن میں سے چنگاڑیاں نکل رہی تھیں۔ تنویر نے اس کمرے کی ایک الماری سے ڈرل مشین نکال کر ضامن کو دی۔ ضامن، حالہ نے پریشان ہو کر اسے دیکھا۔ انکل اسے لے جائیں۔ ضامن تو جیسے حالہ کی آواز سن ہی نہیں رہا تھا۔ تنویر حالہ کے ہاتھ پاؤں کھول کر اسے لے کر باہر نکل گئے۔ انکل، ضامن کیا کرنے لگے ہیں اس کے ساتھ؟ حالہ نے باہر آ کر دہشت سے تنویر کو دیکھتے ہوئے کہا، ساتھ ہی اندر سے ڈرل کی اور کسی کی دلدوز چیخوں کی آواز آئی۔ یہ حالہ تو دہشت سے کچھ بول بھی نہیں پائی۔ اس نے میری جس پیاری بیٹی کا یہ حال کیا ہے نا، تو ایک گولی اس کا بدلہ لینے کے لیے کافی نہیں تھی۔ بس اب تم چلو یہاں سے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ ششندر کھڑی حالہ کو لے کر باہر آ گئی۔